تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے 2 جمعہ سے موجودہ حالات میں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو غلط رویے پائے جا رہے ہیں، غلط چیزیں جو چل رہی ہیں، اس کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر خصوصی طور پر 5 چیزوں کا مزاج زیادہ پایا جا رہا ہے. 5 باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر موجودہ زمانے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. سب سے اہم چیز خدا بیزاری کا مزاج، کہ بھئی یہ خدا کو چھوڑ کر آدمی جو ہے کئی خداؤں کو بنا رکھا ہے. مال کو ہے، دولت کو ہے، اولاد کو ہے، بیوی کو ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو، اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کر لینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی سنتوں میں کامیابی کے وہاں سے ڈھونڈنا، اسے کہتے ہیں خدا بیزارگی. کھاتے کسی کا ہے، گاتے کسی کا ہے، پیتے کسی کا ہے، اور طرفداری کسی اور کی جاتی ہے. چہنا کچھ چاہتے کرتے، سامنے والے سے سارا اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن عبادت دوسرے کی جاتی ہے. تو اسے کہتے ہیں خدا بیزارگی. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ زیادہ تر یہی چیز پائی جا رہی ہے. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ جو ہے واقعتاً اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے بزرگوں کو بھی مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک لوگوں کے توسط کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ حضرت ہم اللہ سے مانگیں گے، لیکن جب تک کسی کو سامنے رکھ کر ہم نہیں مانگیں کہ اللہ نہیں دے سکتے. بولتے نہیں بولتے بہت سارے لوگ اللہ بھی ہونا، حضرت بزرگاں بھی ہونا، نبی بھی ہونا، سب چیزیں ہونا، بولتے نہیں بولتے. دیکھیں ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ بھئی ہم اللہ کے بعد نبیوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن مانگنا صرف اللہ سے ہے. اور اللہ کے پاس مانگتے وقت آدمی کو یہ سمجھنا کہ اللہ جو ہے جب تک ہم اس کا واسطہ نہیں دیں گے، جب تک ہم اس کا وسیلہ نہیں دیں گے، اللہ ہماری عبادت کو اور دعا کو قبول نہیں کریں گے.
تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک محتاج بنا دینا اس چیز میں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی اللہ کی ذات وہ ہے جو وراء الورا ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکیلا ہے, کسی کا محتاج نہیں ہو. اور اللہ کے مانگنے میں آدمی یہ سمجھنا کہ بھئی ہم جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیں گے اللہ ہماری دعا کو نہیں قبول کریں گے. اگر کوئی آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے, آدمی یہ سمجھتا ہے, تو گویا کہ اللہ کو محتاج بنا رہا ہے وہ, کہ اللہ نبی کے محتاج ہے, اللہ ولیوں کے محتاج ہے. جب تک ہم ان کو واسطہ نہیں بنائیں گے تو اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک بات یہاں یہ آ گئی کہ ہم اللہ کو محتاج بنا دیے. تو بتاؤ میرے بھائیوں, آدمی مسلمان رہتا ہونے, اللہ تو وہ ہے, کسی کا محتاج نہیں ہونے. تو اس لیے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں, اگر کوئی آدمی یہ سمجھے دعا میں کہ جب تک نبی کا واسطہ نہ دیا جائے, جب تک کسی بزرگ کا واسطہ نہ دیا جائے تو اللہ دعا نہیں قبول کریں گے, تو وہ دعا کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور اس طرح دعا مانگنا بھی گناہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی دعا کے اندر آدمی کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ سے مانگی. وسیلہ مانگ سکتے ہیں آپ کہ اللہ ان بزرگوں کے طفیل, تیرے نیک بندوں کے طفیل, اس نماز کی برکت سے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. وسیلہ دے سکتے ہیں, لیکن اس بات کو ضروری نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے اللہ کے سامنے جب تک ہم وسیلہ نہیں دیں گے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کریں گے. تو ایسا نہ ضروری سمجھ کر کرنا یہ گناہ ہے, اور اللہ جو ہے اس کے محتاج ہے. اللہ اس کے محتاج نہیں ہے, اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. تو بہرحال تو آج ہمارے لوگوں کا مزاج جو ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جب تک ہم کسی کو جو ہے سامنے رکھ کر, جیسے مثال کے طور پر کوئی کونسلر کے پاس جانا ہو تو اس کے ساتھ ہم وہاں جائیں گے. تو اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اللہ کے پاس اگر کوئی چیز مانگنا ہے تو ہم اللہ کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم ان کو بھی رکھ لے, ان کو بھی رکھ لے, ان کو بھی رکھ لے, اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں بھی جو ہے کوئی روزی دے. اللہ ہمیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان سے کام بنا دے. تو اسے کہتے ہیں خدا بیزارگی. ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکانا, ایک بات ہی. دوسری چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر منافقیت کا مزاج زیادہ ہے. منافقیت کسے کہتے ہیں کہ بھئی دل میں تو اسلام کو نہیں مانتا لیکن زبان سے کلمہ پڑھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایسے مسلمان کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور منافق جو ہوتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق موجود تھے, جیسا کہ حدیث سے کتابوں کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن ابی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا, اور اتنا بڑا جانی دشمن تھا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اس میں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بتایا کہ بھئی آپ وہاں ایک علاقے میں آ جائیں, ہمارے محلے کے اندر آپ آئیے, ہم آپ کو جو ہے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عبداللہ ابن ابی جب مدینہ منورہ کے اندر ایک علاقے میں ایک محلے میں بلایا تو اللہ کے رسول اکیلے گئے, کوئی ساتھ نہیں تھے, اکیلے گئے, نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں عبداللہ ابن ابی جو منافق جو تھا اس نے یہ کہا کہ بھئی ہم اللہ کے رسول کو نیچے بٹھا دیں گے, اوپر سے جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے نا جس سے ہم مسالہ پیستے ہیں, مسالے جس سے پیس دیں, چکی کا پارٹ, جیسا پہلے کے زمانے میں آج تو مکسیاں وغیرہ کچھ نکلی ہوئی, مشین نکلے ہیں, مشینری نکلی ہوئی ہے, لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ آج بھی جانتے ہیں کہ ایک پارٹ ہوتا ہے جسے مسالہ پیسا جاتا ہے. وہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر وہ رکھا ہوا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے تو اس نے وہ چکی کا پارٹ اوپر سے ڈھکلا اس نے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اسی وقت وہی نازل کیا کہ نبی جی آپ کو جو ہے اس جگہ بٹھایا گیا ہے جہاں اوپر جو ہے مارنے کے لیے, آپ کو جان سے مارنے کے لیے چکی کا پارٹ رکھا گیا ہے. اس طرح کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں جانی حملے کیے. حالانکہ دیکھنے کے بعد سے کلمہ تو پڑھتا تھا, سامنے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا تھا, ساری باتیں وہ سنتا تھا. اور منافقوں کی علامت ایسی ہوتی تھی, اور وہ اللہ کے رسول کے سامنے بڑی بڑی پگڑیاں پہن کر بیٹھتے تھے. جیسا کہ آج کل ہمارے علماء کے مجالس کے اندر, مجلسوں میں بھی, جمعہ کے بیانات کے اندر بھی مسلمانوں کا حلیہ اختیار کر کے RSS کے لوگ یہاں بیٹھتے ہیں ہمارے پاس.
حقیقی بات کہہ رہا ہوں، کئی مسجدوں کے اندر، کئی علماء کے بیانات کے اندر RSS کے لوگ جو ہیں موجود ہوتے ہیں وہاں. کیا انہوں کیا بولتے ہیں، ان کی باتوں کو کیا کہی جاتی ہے، یہ اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ دوسرے مذہبوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. لیکن ہمارا مذہب جو صاف ہے، ہم کسی کو برا نہیں بولتے کہ بھی جب تک ہماری قوم سیدھی نہ ہو ہم دوسروں پر کیا انگلیاں اٹھائیں. بتاؤ مجھے، اگر ہماری قوم اگر سیدھی ہو جائے گی تو ہم دوسروں پر کیوں انگلیاں اٹھائیں گے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی دوسری کلپ لے لیے، کوئی دوسرا بیان ریکارڈ کر لیے اور وہاں سے کیس بنانا شروع کر ڈالتے ہیں. تو علماء کے بیانات کے اندر بھی آج جو ہے یہ فرقہ پرست لوگ آج مسجدوں کے اندر، جمعہ کے بیانوں کے اندر، علماء کے بیانوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نکال کر علماء پر جو ہے کیسز فٹ کر رہے ہوں. دیکھا کچھ ایک مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے آپ دیکھے ہوں گے مفتی سلمان صاحب ازہری پر کیس چل رہا ہے. یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ لوگ منافق جو مسلمانوں کو حلیہ اختیار کر کے وہ مسجدوں کے اندر، نمازوں کے اندر شامل ہو رہے ہیں. ہونا نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. اور میں حقیقی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، حقیقی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنا ہمیں غیروں سے تکلیف نہیں، جتنا اپنوں سے ہو رہی ہے ہمیں تکلیف. غیروں سے تکلیف نہیں ہوتی ہے ہمیں. جلسوں میں بیان کرنے کے لیے، نصیحتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمیں غیروں سے تکلیف نہیں ہوتی. غیر ہماری بات کو بڑے اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں. غیر مذہب کے لوگ ہماری باتوں کو اطمینان کے ساتھ سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہمارے مسلمان جس اسٹین کا سام کہتے ہیں وہ ہمارے مسلمان ان چیزوں کو لے کر ہمارے علماء کو، ہمارے نیک لوگوں کو اس طرح کے جو ہے کیس فٹ کرتے ہیں. اسٹیشن میں گئے، اس میں گئے، اس میں کیا بات ہوئی؟ حضرت انہیں ہمارے فرقے کا نہیں حضرت، اس لیے ہمیں اسے سپڑا نہیں. ہونا نہیں ہونا ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی. کئی علماء جو جیلوں کے اندر، ایک بات میں تحقیق یہ بھی کہتا ہوں آپ کو، میں 2 دن پہلے کی رپورٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں، 10 یا 12 ہزار علماء آج جو ہے ہمارے ہندوستان کے جیلوں کے اندر چکیاں پیس رہے ہیں. 10 یا 12 ہزار علماء، اور کوئی ایسے ویسے عالم نہیں ہو، جید علماء جن کو اٹھا کر جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے. 10 یا 12 ہزار علماء. کون بھائی سپڑا ہے ان کو؟ کون لے کر گیا؟ کوئی ایرا غیرہ نہیں، کوئی غیر آ کر نہیں لے کر گیا. ہمارا مسلمان گیا جہاں جا کر کیسے فٹ کر رہا ادھر. کیوں بھائی؟ حضرت نے ہمارے بارے میں بولے حضرت کیا کہ درگاہ کو نہیں جانا، ایسے نہیں رہا. حق بات آپ سمجھے تو صحیح، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بیٹھے رفع دفع کریں. یہ نہیں کہ آپ گئے جو تھانے میں گئے، اسٹیشنوں میں گئے، کیس فٹ کر رہے ہیں، اسے ڈال دیے. کیا فائدہ ملا اس سے آپ کو؟ اس سے قوم بھی ڈوب رہی ہے، علماء بھی جا رہے ہیں، دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان، جس کی وجہ سے آج ہمارا مسلمان چین سے نہیں ہے. بولنے والوں کو بھی بولنے کا موقع نہیں دے رہے ہمارے مسلمان آج. ہے کوئی بات نہیں؟ اگر کوئی بات میری غلط ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو تحقیقی بات کہہ رہا ہوں. ایک DSP میرا دوست ہے، سرکل میرا دوست ہے، اس نے کہا کہ حضرت 90% تمہارے مسلمان آ کر ہمیں آ کر کیس فٹ کرتی ہیں. حضرت آ کر بول رہا ہے 90%. غیر مسلم صرف 10% ایسے ہیں جو مسلمانوں کی لے کر جا کے باتیں تھانوں میں بتاتے ہیں، لیکن 90% ہمارے مسلمان آج جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں. کوئی پیسوں کے لیے لگا ہوا ہے، کوئی اس کے لگا ہے، کچھ چند پیسوں کے خاطر ہمارا مسلمان اپنی قوم کو جو ہے برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے اس میں. اسے کہتے ہیں منافق، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ ایسے غلیظ قوم ہے، ایسے غلیظ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کی تہ میں ان کو ڈالیں گے. اور جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پھر جہنم سے کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہیں لیکن باطنی طور پر وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ دل سے تو مسلمان نہیں بنے ہیں. آج ہمارے مسلمانوں کی حالات زبان سے بھی معلوم ہوتی ہے منافقیت، اور ہمارے مسلمانوں کی حالات آج جو ہے اعضاء سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کرتوتوں سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ بھئی اس سے واقعتاً یہ مسلمان ہے یا نہیں معلوم ہو جاتا ہے. تو دوسری بات، آج ہمارے مسلمانوں میں زیادہ تر ایک چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ منافقیت کا مزاج زیادہ ہے. 2 باتیں ہو گئی. دوسری بات، ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز جو ہے یہ بھی ہے جھوٹ بولنے کا مزاج زیادہ. ہر بات میں جھوٹ. کیا بھئی بولیے، طریقہ چھوڑو حضرت. ہر بات میں ہمارے مسلمانوں میں جھوٹ ہے.
ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جھوٹ کا مزاج زیادہ ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت وہ ہے کہ بار بار وہ بات میں جھوٹ بولتا ہونے، بار بار جھوٹ. اس لیے میرے بھائیوں یہ سب چیزیں ہمیں ختم کرنا چاہیے. جب تک ہمارا معاشرہ سدھرے گا نہیں تو ہم جو دوسروں کو کیا سدھارے بتاؤ؟ جبکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی برائیاں آج ہمارے مسلمانوں میں زیادہ پائی جا رہی ہے، بار بات میں جھوٹ. اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز جو ہے ہم سچ بولنا سیکھیں. اللہ جو ہے سچوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے سچا ہے؟ کون ہے اللہ کی بات میں سچا ہے؟ مطلب کیا کہ اللہ جو ہے سچوں کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم جو ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین کہ تم جو ہے اپنا دوست اور اپنا ہم نشین اور دوستی جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ رکھو. لیکن آج ہمارا مسلمانوں کے حالات دیکھیں، کس سے بھی دوستی؟ انہیں فلا جو جھوٹ بولتا انہیں دوست ہمارا ہوتا نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک نقطے کی بات یہاں یہ بھی بتائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ دوستی وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ نیک لوگوں کے ساتھ سچوں کی صفت یہ اللہ کی ہے، سچ بولنا یہ اللہ کی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جھوٹ بولنا یہ شیطان کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی سچوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا رکھو. اور سچوں کے ساتھ جو تعلقات رکھتے ہیں وہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہمارے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم جو ہے سچوں کے ساتھ اپنا دوستی رکھیں. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ کو لازم پکڑو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے آدمی کو جھوٹ کہاں سے آتا مجھے بتاؤ؟ یہ آدمی جھوٹ بولنا کب سیکھتا ہے؟ جھوٹ آدمی اس وقت بولتا ہے جب اس کی مزاج کے اندر سچ بولنے کا مزاج نہ ہو. جب اس کی زندگی میں سچ بولنے کا مزاج نہیں ہوتا تو آدمی جھوٹے باتوں پر اترتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آج ہمارے جو تھانوں میں جاؤ، آج جو ہے کچہریوں میں جاؤ، ہر آدمی آج جو ہے وکیلوں کے اندر دیکھو گنے چنے 1% تمہیں ایسے وکیل ملیں گے جو سچ بولنے والے ہیں. 99% جتنے بھی ہیں پیسہ کھا کر رشوت لینے والے، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کو جو ہے انہیں قتل کر کو اندر آکو ہے سو جھوٹ بول رہے ہیں. تو ہمارا بھی جو ہے سامنے جو وٹنس جو پڑا انہیں اچھا بھائی انہیں کیا بھی نہیں کرا ان کو اندر لے لیتی ہوں. اس سے جو آدمی جو قتل نہیں کیا مظلوم ہے تھا اسے جھوٹ بول کو اندر بھیجا. تو جو آدمی سچ بولنے کا مزاج نہیں ہوتا وہاں سے اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے. اور سچوں کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ مدد ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے پہلی چیز لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کو بتائے. اور اخلاق جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں وہ انسان کے اعضاء سے نہیں بلکہ انسان کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی انسان کے اخلاق اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا کہ اس کی زبان سے معلوم ہوتا. مجھے بتاؤ بھئی ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی دیکھنے میں تندرست ہے، طاقتور ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ یہ کہے کہ بھئی یہ آدمی تندرست ہے، یہ طاقتور ہے، بڑا ظالم ہے، تو کوئی آدمی نہیں مانتا کیونکہ اس کی زبان اگر اچھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماشاءاللہ یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، بھئی جو بھی بات بولتا اچھا بولتا. تو آدمی کے اخلاق اس کی زبان سے پرکھ کی جاتی ہے. اگر اس کی زبان میں جھوٹ ہو تو ہمیشہ انہیں کیا کرتا اس کے اخلاق بھی اس کے جھوٹے نکلتی وہاں سے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس وقت صفا کی پہاڑی پر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی جی آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے لوگوں کو جو آپ دین کی دعوت دے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر چڑھے ہوئے کھڑے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم مجھے جھوٹا مانتے ہو سچا مانتے ہو. سب سے پہلے اللہ کے رسول کا سوال تھا. اللہ کے رسول اخلاق پیش نہیں کیے وہاں، اللہ کے رسول اخلاق کو پیش نہیں کیے. سب سے پہلے اللہ کے رسول کا سوال یہ تھا کہ بھئی مجھے تم کیسا مانتے ہو؟ مجھے تم جھوٹا مانتے ہو یا تم مجھے سچا مانتے ہو؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کے سامنے اس پہاڑ کے نیچے کئی کفار موجود تھے، بہت سارے غیر مسلم موجود تھے، اور جو کفار موجود تھے انہوں نے کہا کہ اے نبی جی، اے محمد، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹ نہیں سنے تمہاری زبان میں کبھی، آپ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، جو بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی سچائی کو بات پیش کی، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا کہ لوگوں جب تم مجھے سچا مانتے ہو میں تمہیں ایک مثال پیش کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد تم مثال کیا پیش کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اونچائی کی طرف کھڑا ہوا ہوں، پہاڑ کی طرف میں کھڑا ہوا ہوں، اور تم میرے نیچے کھڑے ہوئے ہو، اور میں جو ہے مکے کے دائیں طرف بھی دیکھ رہا ہوں، بائیں طرف بھی دیکھ رہا ہوں، آگے بھی دیکھ رہا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب میں تم سے یہ کہوں کہ بھئی یہ قافلہ ایسا ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے اور سارے مکے والوں کو قتل کر دے گا، سب کو تمہیں برباد کر دے گا، اور وہ قافلہ تمہیں مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اگر تم کہتے ہو تو سچ ہی کہتے ہو، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی سچائی کو ماننے کے بعد پھر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کہا کہ اے محمد تم جھوٹے ہو، پھر انہوں نے جھوٹ کہا اللہ کے رسول۔ پہلے انہوں نے سچائی کو پیش کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ بولے۔ ہر آدمی جو ہے، جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ کبھی جو ہے کوئی آدمی اسے حق نہیں چھوڑتا، ہر آدمی اس کے آگے میں کھڑا رہتا ہے اور لوگ اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو۔ کیوں لازم پکڑو؟ کس مقصد سے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی نیکی کے راہ کو دکھاتا ہے۔ سچا جو آدمی ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف چلتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا کبھی نیکی کی طرف نہیں چلتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ نیکی کی طرف چلتا ہے، اور سچ بولنا یہ صرف جو ہے ہماری ظاہر میں نہ ہو، یہ عمومی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارا تجارتی معاملے میں سچ ہونا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، تو وہاں بھی سچ بولے آپ۔ یہ نہیں کہ حضرت تم نہ جو ہے 5 روپے دے دو، حضرت دنیا کو دوسروں کو 10 روپے دیتا تھا، حضرت بولتا نہیں بولتا ہمارا مسلمان۔ ایک مرتبہ میں دکان میں گیا ٹوپی لینے کے لیے، اس نے کہا کہ حضرت میں تم نہ کو 50 روپے دے رہا ہوں، حضرت کون تو بھی دوسرے رہے تو 80 روپے دے رہا تھا۔ بڑا ایک کام کر 80 روپے لے لے بھائی، کہیں کو تو جھوٹ بول کر میرے پاس جو ہے 30 روپے کم کر رہا ہوں، یہ حضرت تم نہ ہو کو میں 50 روپے کو دے رہا ہوں۔ ایسا جھوٹ نہیں بولنا، تجارت کے اندر بھی سچ بولے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تاجر ہو، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا ہو، اگر وہ سچ بولتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں بشارت کیا، اس آدمی کے بارے میں بشارت سنایا جو آدمی سچا تاجر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سچے تاجر کو، سچے بزنس مین کو، سچ بول کر جو ہے بزنس کرنے والے کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! نبیوں کے ساتھ اٹھنا کیا معمولی بات ہے؟ چند ٹکڑوں کے واسطے 10 روپے زیادہ کمانے کے واسطے جھوٹ بول کر کیا فائدہ ملا ہمیں؟ اب سچ بولے، تجارت کر رہے ہیں، سچ بولے بھائی اتنے میں مجھے قیمت تو ملی، اب میں جو ہے تمہارے سے نفع 5 روپے رکھ کر کما رہا ہوں، کیا بات جا رہے بھائی؟ خوشی سے لینا تو لیو، نہیں ہو کو بولے تو جا سکتی ہے۔ یہ نہیں بولنا کہ بھائی تم نہ کو 20 روپے دوسرا کو 30 روپے، یہ کو سا ٹھگانا بھی ہے، جھوٹ بولنا ہوا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹ بول کر جو ہے بزنس کرنے کا مزاج نہ بنا، سچ بولے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنا سکھایا ہم لوگ۔ اب ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے جھوٹ سکھاتے ہے نہیں ہے۔ کون تبھی قرض خواہ فون کر ڈالیا، بچے کو گھر کے اندر فون ڈالتا، بولتا ابو نہیں گھر میں ہوتے، بولتا نہیں بولتا ہے۔ اب انہیں بیٹا بھی جھوٹ بولنا سیکھ گیا، کیا بھائی ابا گھر میں نہیں، بعد میں فون کرو، سامنے بیٹھ کر مردہ ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ سکھانا نہیں سکھا رہا۔
ہم ایک مرتبہ جو گشت میں جا رہے تھے خریے کے اندر، اب وہ سامنے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، ہمیں بولے کہ ابو رہے تو گھر کے اندر سے بلاؤ، بولے اب وہ بچہ گھر کے اندر جا کر واپس آ کو کیا بولے، ابو بولے سو گھر میں نہیں گتے کرا ہونے، کیا بول رہا ہوں، ابا بولے سو گھر میں نہیں گتے، بولے ابا بولے سونا لیکن تو کیا بول رہا، بول بیٹے کو ابا گھر میں چھی گتا ہو۔ تو اپنے بچوں کو جو ہم سچ بولنے کا مزاج پیدا کرے۔ ایک واقعہ مجھے چھوٹا واقعہ، حالانکہ بہت مشہور واقعہ ہے یہ، آپ لوگ بھی بچپن سے سنے ہوں گے، اس واقعے کو بتا کر انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، جانتے ہیں نا آپ سب لوگ، جن کو ہم اپنے پیرانے پیر بھی مانتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر جو ہے 10 سال کی ہوئی، 10 سال کی عمر یا 8 سال کی عمر تھی ان کی، کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگوں کا مزاج جو ہے دین پر چلنے کا مزاج زیادہ تھا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دین پر چلنے کا مزاج کم، دنیا کی طرف ہمارا مزاج جو ہے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچوں کو ہم کبھی عالم بناتے ہیں کیا، بولو مجھے؟ حافظ قرآن بنا رہی، بچوں کو مدرسے میں ڈال رہی، وہ بھی ڈالے تو رسمی طور پر حضرت پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو کیا بھی نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ مکتب کو آ رہا، بابا کو فکر نہیں ہے اس کی، کیا تبھی مولوی صاحب بول ڈالے کیوں بھی تمہارا بچہ نہیں آ رہا، کیا حضرت ایسا بول رہی فیس ضرور نہیں، تم نہ نہیں، میرا بچہ آتا نہیں آتا کہ پڑھانا تمہارا کام۔ اب انہیں سال پورا نہیں پڑھا تو آپ کو مولوی صاحب کو بولتا کیا حضرت تم فیس دیکھو میرے بچے کو نہیں پڑھے نا، یہ روبداری الگ اوپر سے۔ ہمارا قوم کا مزاج ایسا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ افسوس ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو دیکھ کر، ہمارے لوگوں کے اندر ایسا مزاج بن گیا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ دیکھنا کو تو بھی کون تے مولوی صاحب کو دیتے نہیں حضرت، ہمیں کون تے بھی پیوٹ جباڑی بولو کیا کرتا ہے ابھی مولوی صاحب آپ لوگوں کو کبھی؟ بھئی جو آدمی پیدا ہونے کے بعد آپ کے اذان، آپ کے کان میں اذان دیتا، جو آدمی جو آپ کو زندگی بھر جو ہے نیک جگہ نیک راستوں کے آپ کو جو ہے رہبری کرتا ہے، پوری زندگی نکاح کریا تو بھی مولوی صاحب کچھ بلائے گا نا سامنے، کون بھی جواری پیواری آ کر نہیں بیٹھتا ہے یہاں، بیٹھتا کون تھے بھی مولوی صاحب ہی تھا کو بیٹھ کو سامنے نکاح پڑھانا، مولوی صاحب کا احسان بھول جاتا، کیا تب تکلیف، حضرت دعا کرو حضرت بڑی ٹینشن بڑی پریشانی میں ہوگا، ہمیں مولوی صاحب یاد آ جاتے، آ رہی نہیں آ رہی؟ ابھی کوئی جو ہے جب نکاح ہو گیا زندگی میں اولاد، حضرت میرا بچے کا نام کیا رکھنا، بولو حضرت، پھر مولوی صاحب کا نیا ہے، گٹی ڈالنے کا موقع ہے، حضرت میرے بچے کو گٹی ڈالنا ہو حضرت ڈال دو، پھر مولوی صاحب کا نیا آیا نہیں آیا؟ مر گیا تو بھی جنازے کا مولوی صاحب اندر پڑھاتے ہیں، بھائی مر گیا تو بھی جو نہلانے والے مولوی صاحب ہونا، لیکن زندگی میں بیٹی دینا مولوی صاحب کو دیو، کیا کرتا ہے مولوی صاحب تم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کو دینا ہو اور کسی سے گھر سے بیٹی لینا ہو تو دین کو مقدم رکھ کر کرو، تمہاری زندگیاں سدھریں گی۔ اللہ کا فضل کرم اس منبر رسول پر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جتنا ہمارے علماء دیندار لوگ اطمینان کے ساتھ نہیں، جتنا تمہارے بزنس مین اطمینان کے ساتھ نہیں ہے، انہیں کتنا کما زندگی بھر ٹینشن، جا کر مولوی صاحب کا بیک گراؤنڈ دیکھو، جتنا تمہیں بلڈنگاں نہیں رکھو تمہارے پاس دولت نہیں، مولوی صاحب کے پاس نہیں، جا کر مولوی صاحب کبھی جوڑوں کو دیکھی بیویوں کو دیکھی انہیں جا کو فیکٹری میں کام کر رہی سو، بات سچ بولو مجھے، کبھی مولوی صاحب کے بیویوں کو دیکھے بھئی انہیں جا کو کسی گھر میں برتنہ دھو رہے سو، اگر اس کے بیٹے کا رشتہ دیتا لو اچھا آدمی، لیکن مولوی صاحب کو نہیں دیتے، کیے بھئی کیا قصہ، انہوں آزادی نہیں دیتے، آپ کی بیٹی کو بٹھا کر گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ پال رہی، اس سے بڑی آزادی کیا ہونا آپ کو، ساری ضرورتیں پوری کر رہا آپ کی۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گی میری، انشاءاللہ کبھی اس مضمون پر بات کریں گے۔ تو بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب عمر 8 سال کی ہوئی تو ان کی والدہ بولی کیا کرنا بیٹا، آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا، کیا کریں گے؟ تو والدہ کے دل میں اس بات کی تمنا ہوئی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گی، ایک عابد بناؤں گی، نیک بناؤں گی، ایک بزرگ بناؤں گی۔ تو ان کی والدہ نیت کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے ملک سے عراق کی طرف بھیجنا شروع کرے، دوسرے ملک کی طرف بغداد کی طرف اس طرح بھیجے۔ جب وہ بچہ جو ہے ایک قافلے کے ساتھ مل کر، وہ بچہ 8 سال کا بچہ جو جا رہا ہے، جاتے ہوئے ماں جو ایک نصیحت کری، بیٹا زندگی میں ایک بات موت تک یاد رکھنا۔ اس نے بولا اماں بولو کیا بات ہے؟ اس نے بچے کو جو ہے ماں نصیحت کری، بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کتنی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھداری کی بات ہے بھئی، آدمی جھوٹ چھوڑتا انہیں گناہوں سے بچ جاتا۔ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے کہا کہ بھئی کبھی زندگی میں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کی والدہ نے کیا کیا، 40 اشرفیاں سونے کے
सोने के सिक्के 40 आते नहीं, 40 सोने के अशरफियां क्या किए, बगल के अंदर एक कपड़े में रखकर उसको सी डाले। सीने के बाद जो अपने बेटे से कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। और उस जमाने के अंदर ऐसा होता था, कोई कार नहीं थी, गाड़ियां नहीं थे, बैठ जाओ, क्या भी नहीं थे। तो उस जमाने में ऐसा होता था, एक एक इलाके से 50-60 लोग जाते थे, दूसरे मोहल्ले के गांव में जाते, मुल्क में जाते, तिजारत करके वापस आते। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जो है, उन काफिले वालों से कहा कि मेरा बच्चा 8 साल का है, मेरे इस बच्चे को भी लेकर जाओ और जिस जगह तुम्हारा क़याम होता मेरे बच्चे को वहां छोड़ डालो, ताकि मेरा बच्चा आलिम बने, नेक बने, एक अल्लाह वाला बने, बुजुर्ग बने। तो उन लोगों ने अपने उस बच्चे को भी साथ लेकर गए। जब लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल आया। पहले जमाने में ऐसे होता, जंगलों के अंदर चोरियों का मिजाज ज्यादा होता, डाकुओं का मिजाज ज्यादा होता, वहां डाकू रहते थे। उन डाकुओं ने सारे काफिले वालों को पकड़ लिया। तो उसमें से एक बच्चे, वो जो बच्चा था, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी पकड़ लिए। अब वो बच्चा जो है, जब वो चोर पकड़ा उस बच्चे को, बता तेरे पास क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां ही बोले, सोने के 40 अशरफियां ही बोले। तो उन्हें बोले क्या मजाक चल रहा क्या बा, 40 अशरफियां कौन से भी देता क्या? आज के जमाने में देखा जाए तो लाखों करोड़ों का माल है वो। तो उस जमाने में 40 अशरफियां बोले थे, मामूली बात सोने के। तो क्या मजाक चल रहा क्या? 40 अशरफियां तेरे पास कहां से आके 8 साल के बच्चे के अंदर? मैं कहा कि नहीं, मैं रखो हूं या आस्तीन में रखो हूं, 40 अशरफियां ही मेरे पास बोले। तो उन्हें वो चोर क्या करा, छोटा चोर ले जाकर अपने आका के पास लेकर गया। कहा कि आका, ये बच्चा है जो काफिले में मिला है मुझे, 8 साल की इसकी उम्र है, और ये बच्चा कहता है कि इसके पास 40 अशरफियां हैं। तो उस बच्चे ने, उसके आका ने कहा, उन चोरों का आका जो मालिक था, उनका सरदार बोलिया कि भाई तेरे पास कहाँ है? उसने कहा कि मेरे बगल के नीचे 40 अशरफियां हैं। तो उनका आका बोलिया कि बेटा अगर तू झूठ भी बोल डालता, मेरे पास क्या भी नहीं है तो हम तेरे पास चेकिंग भी नहीं करते, हमें तेरे पास क्या भी लूटते भी नहीं थे, लेकिन तू कई को बोलिया कि तेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं मदरसे को जब जा रहा था तो मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत की, क्या कहा कि बेटा कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना। तो मैं इसलिए अपनी माँ की नसीहत को याद करते हुए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो 40 अशरफियां निकाल कर वो बच्चा जो है उस सरदार के सामने रखा। तो जैसे ही रखा वो सरदार रोने लगा। वो डाकुओं का जो सरदार था वो रोने लगा। कहा कि भाई क्या बात है? अपने लोगों ने पूछा क्या बात है? तो उन लोगों ने कहा कि बात ये है कि इसने अपनी माँ की एक जुमले को लेते हुए इसने करोड़ों लाखों का जो है सारा माल हमारे हवाले कर दिया। इसने सच बोलकर, हम अपने खुदा का खाते हैं, खुदा का पीते हैं, सारी चीजें खाते हैं, लेकिन हम मखलूक को लूटते हैं। हम कितने बड़े दगाबाज हैं, हम आज के बाद से गुनाह करना छोड़ देंगे। ये एक सच। वो 40 डाकुआ पूरे क्या करें, 8 साल के बच्चे के हाथ, बहुत छोटे नन्हे हाथ, छोटे हाथ, उस बच्चे के हाथ ऐसा नीचे रखे, 40 के 40 डाकुआ पूरे हाथ के ऊपर हाथ रखकर सबने कसम कहा कि बेटा हम तेरी कसम खाकर कहते हैं आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे, जितने लोगों का हम माल लूटे हैं सबका माल वापस करेंगे। उलमा ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, उनमें जो बड़ा डाकू था उसने अल्लाह से ऐसी सच्ची पक्की तौबा की कि जब भी वो हाथ अल्लाह के सामने उठाता, अल्लाह उसके हाथ को नीचे गिराने से पहले उसकी सारी जरूरतें पूरी कर देते। ये खाली सच बुरे लोगों को नेक बना देता। तो इसलिए मेरे भाई जिंदगी में सच बोलना का मिजाज पैदा करें। आज हमारे मुसलमानों के अंदर सच का मिजाज कम, झूठ का मिजाज ज्यादा है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह आइंदा जुमा जो है इसी मजमून पर बात करेंगे। रमजान भी करीब आने वाला है, तो आप जल्द आने की फिक्र करें। इंशाअल्लाह इस मजमून को खत्म करके रमजान के उन्वान पर भी जाएंगे। दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम को सच बोलने की तौफीक दे, हमें सच्चों के साथ उठाए, सच्चों के साथ रखे, और नेक लोगों की सोहबतें हमें अल्लाह अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।